السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ چار صاحب آواز بڑھائیں، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے بالکل۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بغیر کسی تمہید کے بات وہیں سے شروع کرتا ہوں معیشت کی، جہاں رہ گئی تھی کچھ پیچھے سے۔ تھوڑا سا تکرار بھی ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ ربط بھی قائم ہو جائے گا، آگے چلیں گے۔ معاشی حوالے سے ہم نے، ہماری عوام نے، ہماری حکمرانوں نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو غلطیاں کی ہیں، اس کا ازالہ نرم بستروں پہ سو کے، صوفوں میں بیٹھ کے، چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر کے نہیں ہو سکتا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے کڑوی حقیقت یہی ہے کہ آپ کو آتش نمرود کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں آپ کو کچھ بھی نہ ہو، سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں جو آپ کے اپنے پیدا کر دیں، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، قدرت کا کوئی معجزہ دکھا دے، وگرنہ گزشتہ اقوام و ملل کی تاریخ بتاتی ہے جو قومیں ایسی غلطیاں کرتی ہیں وہ بھگتتی بھی ہیں، وہ بھگتیں گی، آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی، وگرنہ آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی، بلکہ وہ غلام ابن غلام ابن غلام بنتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال معاشی غلطیوں کے ازالے کے لیے آتش نمرود میں کودنا پڑے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور ہماری عقل، ہم تو پسینے میں بھیگنے کو بھی عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم یہ افغانیوں کو کتنا کھوتا، احمق اور بیوقوف سمجھتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم بچے تھے، شاید میرے کوئی عزیز پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم ان سے ملنے گئے تو اسے یہ ویگنیں چلتی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ویگن پہ تھے اور نہر پہ تھے، پچھلی سیٹوں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور بڑی یعنی زیادہ پکی عمر کے بھی نہیں لیکن بڑے کڑیل جوان دو تین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میری ڈیبیٹ ہو گئی۔ اور آج تک مجھے یاد ہے جب میں نے یہ کہا انشاءاللہ روس شکست کھائے گا افغانستان میں، ایسے انہوں نے، ان کی ہنسی نکلی، ہاسا نکلا، کہتے روس شکست کھائے گا۔ میں کہا انشاءاللہ دیکھ لینا روس شکست کھائے گا۔ روس کیا شکست کھا گیا؟ امریکہ شکست کھا گیا۔ امریکہ کیا شکست کھا گیا؟ دنیا کے 75 ممالک کی ٹیکنالوجی شکست کھا گئی۔ اللہ کرے جیسے مجھے یاد ہے، اس وقت تو میں بچہ تھا، اس بچے کی باتیں بھی ان کو یاد ہوں اگر وہ زندہ ہیں تو۔ اللہ اکبر، امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بندہ استقامت کے لیے کھڑا ہو جائے، خدائی مدد تب آتی ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہم پسینے میں بھیگنے کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم نے اپنے بھائیوں کو ذبح کرنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، جس کو آج بھی افغانی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بھی جب ان کو کرکٹ میں بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میرے سمیت ہر ایک کو غصہ آتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ آپ خود کو بچانے کے لیے ان کا خون کریں۔ ان کی نسلیں نہیں بھولیں گی بھائی، بنگال نہیں بھولتا، افغان بھولے گا۔ اپنے ظلم یاد نہیں آتے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری عقل، ہماری دانشوروں کی عقل کہتی ہے پسینے میں بھیگنا بھی عقل کے خلاف ہے، خبردار اگلے کا خون کر دو لیکن تمہیں پسینہ بھی نہ آئے، یہ ہے ہماری عقل۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا تھا، لیکن چونکہ آخری منٹوں کی ریکارڈنگ یہاں صحیح ہوئی نہیں تھی، وہ سنا دوں کہ بعض احباب کا فون بھی آیا تھا کہ جی آخری ریکارڈنگ بالکل صحیح نہیں ہوئی۔ 97 میں جب میں عالمی مقابلے میں تفسیر قرآن میں یہاں سے پاکستان کی نمائندگی کرنا میں گیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ تھا تفسیر قرآن کی کمپٹیشن میں۔
ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبائی لیول پہ، پھر قومی سطح پہ ہوا، اس میں بھی الحمدللہ میری پہلی پوزیشن تھی۔ اللہ نے توفیق دی۔ ایران کا عالمی مقابلہ تھا، اس میں بھی میری نومینیشن ہوئی تھی، لیکن ایران نے مجھے اجازت نہیں دی، حالانکہ اس وقت تو میں عملی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ انہوں نے صاف کہہ دیا مجھے ایمبیسی میں بلا کے، ہم نے آپ کا نام یہاں سے بھیجا تھا، ایران کے ایمبیسی نے آپ کا نام منظور نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ ایران نے ریجیکٹ کر دی، اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے مکے مدینے بلا لیا مجھے، پھر میں وہاں نمائندگی کرنے گیا۔ تو وہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، میرے تونس کے دوست بنے تھے عربی، ان کے ساتھ ان کے نگران بھی تھے۔ ہم طواف کرنے گئے حرم میں، اب آپ کو پتہ ہے حرم کا سنگ مرمر کتنا ٹھنڈا ہے، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ان کے نگران نے طواف سے منع کر دی، کہتا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، مجھے آج تک اس کا ایکسنٹ بھی یاد ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایکسنٹ کوئی کم نہیں عربیوں سے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا اسی طرح۔ کہتا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی طواف کرتے ہوئے پسینہ آنا ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور جبکہ قرآن کی آیت کس کے بارے میں ہے، اگرچہ اس میں بہت عمومیت بھی ہو سکتی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہ خرچ کر کے خود کو ہلاکت میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت یہ بھی آتی ہے، جس پر خرچ کر رہے ہیں وہ ایسی کے مزے لے، جو خرچ کر چکا ہے وہ پسینے میں آ جائے، یہ بھی نوبت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی عقل کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہماری عقل کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ شیطان کی عقل کے پیمانے کچھ اور ہیں، اور ہم شیطان ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ شیطان اپنی عقل کے خود ساختہ پیمانے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ کر راندہ درگاہ ہوا۔ شیطان سے بڑا کوئی ریشنلسٹ پیدا ہی نہیں ہوا کائنات میں۔ ریشنلزم کی رٹ لگا رکھی ہے، شیطان سے بڑا ریشنلسٹ دنیا میں پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ریشنلزم کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی میں کہہ دوں۔ بعض نومولود قسم کے اسکالر آتے ہیں نا فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ، کہتے ہیں جی جو پہلا گناہ تھا نہ وہ کفر تھا نہ وہ شرک تھا، وہ تکبر تھا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا گناہ ہی کفر تھا، خدا کی حکم کا انکار۔ اس کفر میں تکبر بھرا ہوا تھا، اس کفر کی وجہ تکبر تھی، پہلا گناہ کفر تھا۔ یہ نومولود قسم کی جو آنٹیاں شانٹیاں اور کانٹیاں ہوتی ہیں نا دین بیان کرنے میں، ان سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ شیطان کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، تکبر تھا۔ تکبر وجہ تھی، پہلا گناہ کفر تھا، خدائی حکم کا انکار کفر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ شیطان اپنی عقل کے خود ساختہ پیمانے انا خیر منہ کی وجہ سے راندے درگاہ ہوا، اس کے جانشینوں کا بھی یہی حشر ہوا اور ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا سوچئے، جب قرآن شیطان نے اللہ کو جواب میں یہ کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا آپ کے حکم پر، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، یہ تو کیچڑ سے پیدا ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم کو کھولیں، اللہ نے اس کو جواب دیا؟ اس کی اس ریشنلزم کا جواب دیا؟ نہیں نظر آئے گا پورے قرآن کریم میں اس کے اس اعتراض کا جواب۔ اللہ نے اس کے اعتراض کے جواب دینے کو، اس کے سوال کو جواب کا قابل ہی نہیں سمجھا، بلکہ سیدھا سیدھا کہا چل جہنم میں۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، مردود ہو گیا۔ اللہ نے جواب نہیں دیا اس کو۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ اس لیے کہ عقل کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس ذات نے عقل کو پیدا کی ہے، عقل اس کے سامنے سر نگو کر دی جائے، لیکن ہم نے نہیں کرنا۔ عقل کا اولین تقاضا کیا ہے؟ جس نے عقل پیدا کی ہے، عقل اس کے سامنے کیا ہو جائے؟ سر نگو ہو جائے۔
چند ٹکے آپ ایک ملازم کو پیسے دیتے ہیں، وہ کیوں کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں دروازے سے باہر نکل، تیرا کیا حق بنتا ہے؟ تو میری فائل پکڑ، عدالت میں پہنچ، تاریخ لے، کیوں کا تجھے حق؟ کیونکہ میں نے کلائنٹ سے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، میں نے مقدمے کو لمبے کرتا جانا ہے، تو تاریخ لیتا جا، میری فیس کھڑی ہوتی جائے۔ کیوں تجھے نہیں کرنا؟ خبردار، سمجھ آئی بات؟ کیوں نہیں کرنا؟ بندے کی اوقات یہ ہے، وہ کیوں پر ملازم کو نکال دیتا ہے؟ اور جس نے خود عقل پیدا کی ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کے پاس کیوں کا حق ہے اس کی بارگاہ میں؟ کیا عجیب عقل پائی ہمارے دانشوروں نے۔ اللہ سے جنگ منظور ہے، معیشت میں دیکھ لیں، ماں سے زنا منظور ہے، مالیاتی اداروں کی غلامی منظور ہے، ہمیشہ کی جہنم منظور ہے، لیکن تپتی ریت پر بلال نے جو صدائے حق بلند کی تھی، احد احد، اس کی اتباع نامنظور ہے، عارضی آزمائشیں نامنظور ہیں، فانی آزمائشوں سے لا فانی راحتوں کا سفر نامنظور ہے۔ کیوں؟ ہم بھی تو شیطان کے پیروکار ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کی جو معیشت ہے نا، مختلف پہلوؤں سے اس کی مختلف خصوصیات ہیں۔ ایک پہلو سے اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ اسلام کی معیشت تنگی سے آسانی کی طرف سفر کرتی ہے، ایک۔ اسلام کی معیشت غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے۔ آپ ایمان لائیں الذین یؤمنون بالغیب، پھر نظارے دیکھیں اللہ کے ذرا، خدائی قدرت کے۔ اور پھر اسلام کی معیشت دعوت سے غنیمت کا سفر کرتی ہے، دعوت سے مال غنیمت کا سفر کرتی ہے۔ یہ 3 بنیادی حقائق ہیں، اس پر میں چند احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ یاد رکھیے، معاش کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور جو اللہ کے دین کو لے کے چلتا ہے تو معاشی وسائل، اسباب، ذرائع اس کی ملکیت میں آتے چلے جاتے ہیں۔ خدا انعام کے طور پر جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے اس کو اپنی معیشت ملکیت میں دینا شروع کر دیتا ہے اللہ۔ ہماری اسلامی معیشت کا دستور بھی یہی ہے، تاریخ کا مشاہدہ بھی یہی ہے۔ کہاں پیٹ پر پتھر باندھنا اور کہاں سونے چاندی رکھنے کی جگہ نہ ملنا، اتنی بہتات ہو جانا، ہماری تاریخ بھی یہی ہے۔ لیکن معیشت کا یہ دستور ہمیں بڑا نامانوس لگتا ہے۔ کیوں؟ اس میں جہاد میں کودنا پڑتا ہے، اس میں دعوت اسلام میں کودنا پڑتا ہے، وہ تو ہمیں منظور نہیں۔ ہمیں تو 9 to 5 چلنا ہے بس، اس میں بھی 2 گھنٹے کا کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ معیشت کے حوالے سے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی سچائی ہے، یا وہ ظلم سے ہاتھ میں آتی ہے یا وہ دعوت و جہاد سے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسباب معیشت پر قبضہ ظلم سے ہوتا ہے یا دعوت و جہاد سے ہوتا ہے، یعنی عدل سے ہوتا ہے۔ ہم نے دعوت و جہاد کو چھوڑ دیا، دشمن نے ظلم کے ساتھ ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور وسائل پر یوں قبضہ کر لیا کہ وسائل ہمارے پاس ہیں، ملکیت اس کی ہے ہمارے پاس بظاہر، اور فائدہ کون لے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دعوت و جہاد چھوڑ دیا تو دشمن نے ظلم سے معیشت کو سنبھال لیا، اور جو معیشت ظلم کے بعد آتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اور جو معیشت دعوت و جہاد کے بعد آتی ہے اس میں انصاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری وہ معیشت جو دعوت و جہاد کے نتیجے میں ہمیں ملی تھی، اس میں کافر بھی سکھ سے تھا، مجوسی بھی سکھ سے تھا، یہودی اور عیسائی بھی بڑے سکھ چین سے تھے۔ یہ ہماری پوری تابناک تاریخ بتاتی ہے۔ اور جو معیشت ظلم کے بعد ہاتھ میں آ جائے تو وہاں مسلمان کو کیا چین ملے، وہاں ان کے اپنوں کو چین نہیں ملتا۔ آپ لینن کو دیکھ لیں، مارکسزم کو دیکھ لیں، اشتراکیت کو دیکھ لیں، کیپٹلزم کو دیکھ لیں، جو ظلم کے بعد ہاتھ آ جائے اس میں پھر آپ کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اس میں پھر عدل نہیں ہوتا۔ چند تجارتی اصول کو عدل نہ کہیں آپ، جو انہوں نے تجارتی اصول گڑھ لی ہیں
تاکہ گاہک زیادہ سے زیادہ ان کے پاس آئے۔ اس سے بڑھ کر تجارتی اصول کیا ہوگا کہ گوگل پہ کلک کریں اور آپ سرچ کریں، گوگل آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ کتنے مزے کی بات ہے، آپ سرچ کرتے ہیں، گوگل کماتا ہے؟ گوگل کر سکتا ہے کہ آپ سے کمائے؟ نہیں کماتا، اس کے کمانے کے ٹولز اور ہیں۔ پھر ایک الگ کہانی اور بحث ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، میں اس معیشت پہ ہی رہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات کس پہ جا کے ہو رہی تھی؟ اسلامی معیشت کے حوالے سے۔ تو اسلام کی معیشت کے جو 3 بنیادی اصول ہیں، خصوصیات ہیں، تنگی سے آسانی کی طرف سفر کرتی ہے، غیب سے مشاہدے کی طرف سفر کرتی ہے، دعوت سے غنیمت کی طرف سفر کرتی ہے۔ اس پہ 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہلک کسرى فلا کسرى بعدہ۔ یہ کسرہ بھی پڑھتے ہیں، کسرہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ جائز مطلب لغت میں دونوں چیزیں ہیں چونکہ حدیث میں بات آئی تو پھر حدیث میں ہر چیز کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اذا ہلک کسرى کسرى فلا کسرى بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ یہ کسرا چلا جائے، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، بس۔ اور یہ قیصر شاہ روم چلا جائے، پہلا شاہ ایران، اور یہ شاہ روم قیصر مرے تو اس کے بعد کوئی اور بادشاہ نہیں بنے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دونوں ٹھیک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا تم ان 2 بڑی سپر پاورز کو، ایران کو، روم کو فتح کر لو گے اور ان کے مال کو اللہ کے راستے میں غنیمت کے طور پہ خرچ کرو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ماحول میں فاقہ ہے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کوئی شہید ہو جائے تو کفن ڈالنے کا تک کا کپڑا نہیں، وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں، اس امت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ایران اور روم کو فتح کرو گے۔ تنگی سے آسانی کی طرف سفر، غیب سے، یہ تھا صحابہ کا کمال، وہ ایسی غیبی باتوں پر ایمان لاتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، خندق کی کھدائی جاری ہے، چٹان آتی ہے، صحابہ عاجز ہوتے ہیں، رسول اللہ سے درخواست کی جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، یک کے بعد دیگرے 3 ضربے مارتے ہیں، چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ایک ضرب مارتے ہیں، اس کا 1/3 حصہ ٹوٹتا ہے، آپ بلند آواز سے فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر، بڑائی اللہ کو جچتی ہے، اللہ نے مجھے شام کی چابیاں دے دی ہیں۔ شام، روم، سپر پاور، جیسے آج یہاں کدال مار کے آپ یہ کہہ دیں مجھے امریکہ کی چابیاں مل گئیں، یہ ابھی بھی آسان ہے۔ کیوں؟ ہم ایٹامک پاور ہیں، ہماری دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی ہماری تعداد ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا میں دیکھیں، مسلمان نے پوری دنیا کو اپنے نقشے میں گھیر رکھا ہوا ہے، وہ کسی ایک کونے کھدرے میں نہیں ہے مسلمان۔ آج پھر بھی آسان ہے کہنا، اس دور میں غزوہ خندق ہے، اور وہ بھی کوئی جارحانہ جنگ نہیں، دفاعی جنگ ہے، عرب مسلح ہو کے آئے ہیں، مسلمان اپنی جان بچا رہے ہیں، اور اس جان بچانے کے لیے خندق کھودی گئی ہے، پیٹ پر نبی نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، پینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ یہ صحابہ کا کمال تھے کہ نہیں ایمان لانا؟ شکر کریں اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، میں اس دور میں پیدا ہوتا پتہ نہیں تو پھر کہاں ہوتا۔ شکر کر ہم خاندانی مسلمان ہیں، پتہ نہیں پھر ابو جہل کی صف میں ہوتے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس دور میں پیدا کرنا ہے۔ یقین کرو میں ایسی چیزیں پڑھتا ہوں، لرس پڑھتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تو نے اس دور میں پیدا کیا، اور یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ اس دور کے بعد پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے دور میں کسی پہ دل بھی لگ جائے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی۔ آج بچے کا بچے پر دل آ جائے تو موبائل ہاتھ میں ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جس دور میں پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ انی لأبصر قصورها الحمراء الساعة، اللہ کی قسم میں یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں اس وقت۔ صحابہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے اس کی انگلی کاٹے جانے اور جلائے جانے کے قابل ہے۔ کوئی قلم اٹھائے اس کے قلم کو توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے اس کو گونگا بہرا بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ایسے باکمال صحابہ پر انگلی اٹھائے جن کی قربانیاں یوں ہیں، ایسی ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر صرف یہ نہیں، پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری، گنتی ماری بسم اللہ پڑھ کے، اور دوسرا تہائی اس کا ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا بڑائی اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، مجھے فارس کی چابیاں بھی دے دی گئیں، مجھے ایران کی چابیاں بھی دے دی گئیں۔ واللہ اللہ کی قسم، انی لأبصر قصر المدائن الابیض، میں یہاں سے مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے واللہ انی لأبصر المدائن، اللہ کی قسم میں یہاں سے مدائن کو دیکھ رہا ہوں، وأبصر قصرها الابیض، واللہ انی لأبصر المدائن وأبصر قصر المدائن الابیض، واللہ انی لأبصر المدائن وأبصر قصرها الابیض، اللہ کی قسم میں یہاں سے مدائن کو بھی دیکھ رہا ہوں اور مدائن کے سفید محل کو بھی دیکھ رہا ہوں، من مکانی ھذا، اس جگہ سے، اس وقت اسی مقام سے میں ایران میں مدائن کے سفید محل کا نظارہ کر رہا ہوں۔ چھوٹی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر یہاں بھی بس نہیں، آپ نے تیسری بار گینتی ماری، کدال ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر، بڑائی اللہ کے لیے ہے، اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں بھی دے دی گئیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ واللہ انی لأبصر ابواب صنعاء، ابواب صنعاء، یمن کا مشہور شہر ہے صنعاء۔ اور قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم، یقینی طور پر میں یہاں سے صنعاء شہر کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ من مکانی ھذہ الساعہ، اپنے اس مقام سے اور اس گھڑی میں اس وقت میں یمن کے شہر صنعاء کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں، دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی معیشت، تنگی سے آسانی کی طرف، غیب سے مشاہدے کی طرف، دعوت سے غنیمت کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب کشادگیاں آئیں، غنیمت آئی، نبی علیہ السلام کی وحی کے زور پر جو خبریں تھیں وہ پوری ہونی شروع ہو گئیں، یک کے بعد دیگرے، اور مسلمان خوشحال ہو گئے، بیت المال بھر گیا۔ تو پھر انس کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے سواری کا اونٹ مانگا۔ آپ بھی خوش طبی کے موڈ میں تھے، آپ مزاح بھی فرماتے تھے، آپ خشک مزاج نہیں تھے، اور مزاح کے باوجود صحابہ آپ کا پورا خیال کرتے تھے۔ مزاح وہ تھا جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، ہمارا مذاق تو طنز پہ مشتمل ہوتا ہے یا جھوٹ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی حاملک علی ولد الناقہ، ارے بھائی میں تو تمہیں اونٹنی کے بچے پہ سوار کرواؤں گا۔ وہ سفر پہ جا رہا، اونٹ مانگنے آیا، سفر میں اونٹنی کے بچے کا کیا کام؟ اونٹنی بچہ اسے سنبھالے گا یا اس بچے کو سنبھالے گا؟ وہ پریشان ہو گیا، فقال یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا؟ اپنے سفر پہ جا رہا ہے اور اونٹنی مانگنے آ رہا ہے، اور آج اونٹ مانگنے آ رہا ہے۔ آج اونٹ مانگنا ایسے ہی ہے جیسے آپ آ جائیں اور جا کے یہ شملہ پاڑی بھی بیت المال کے دفتر چلے جائیں کہ میں نے پنڈی جانا ہے، ذرا مجھے پراڈو نکال کے دے دو، تو آپ کو پھر پراڈو نکال کے سیدھے مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیں گے۔
چلو آ جاؤ پراڈو میں بیٹھو مینٹل ہاسپٹل. لیکن اس وقت آپ دیکھیں بیت المال کا تصور, یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے سواری عنایت کر دیں. اور حضور کس خوش طبی میں, کبھی ہم تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. کہ یا رسول اللہ میں اسے کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوخ, بھائی اونٹ کو بھی تو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں, جو اونٹ دوں گا وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. اور آپ نے عطا کر دیا. کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما یقسمها على صحابته ضحایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکری کا ایک ریوڑ دیا, چند بکریاں 40-50 سمجھ لیں, کہ بھائی جاؤ عید قربان کا وقت آ گیا ہے, میرے صحابہ میں تقسیم کر دو, قربانی کر لیں. اور آج جاؤ بھائی عید کا وقت آ گیا ہے, جاؤ جس نے غلطی سے قربانی کا کبرہ لیا ہے اس پر ایسے ٹیکس ٹھونک دو, اور جو بیچارہ غریب صادق آباد سے, رحیم یار خان سے, پنجاب کے دور دراز علاقوں سے, پہاڑی علاقوں سے جو اپنے بکرے بیچ رہے ہیں سارے سال کا کیا کہتے ہیں چولہا چلانے کے لیے ہیں, ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو. جس گاڑی سے اتریں, جس بس سے اتریں, جس شہر میں اتریں, ان پر ایسے ٹیکس لگا دو کہ ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے اور اسلام آباد بھر جائے پیسوں سے. لعنت ہے ایسے معاشی نظام کے اوپر. بیت المال بکریاں قربانی کر دی مسلمانوں نے, اور بیت المال مفت میں بکریاں تقسیم ہو رہی ہیں مفت میں. کیا نسبت ہے اس معیشت کو اس معیشت سے؟ چہ نسبت خاک را بعالم پاک. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, معاذ بن جبل حضور کے دور میں بھی یمن کے گورنر تھے, حضرت عمر کے دور میں بھی یمن کے گورنر تھے رضی اللہ عنہ. جلیل القدر صحابی. سال بھر کی جو انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا, محصولات, زکوٰۃ, جزیہ, خراج, عشر, جو کچھ ہے مکس ہو گیا نا سارا کچھ, اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مدات ہے کہ کون سا پیسہ کہاں خرچ کرنا, سارا جمع ہو گیا. انہوں نے ایک سال ایسے کیا کہ اس کا 1/3 جو ہے وہ مرکز کو بھیج دیا, مدینہ. حضرت عمر کو خوش ہونا چاہیے, آپ ناراض ہو گئے. کہا معاذ تم نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی, تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, یہ صدقات جہاں سے وصول کی جاتے ہیں وہیں کے فقیروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. ہاں ان سے زائد ہو جائے پھر دیگر علاقوں میں, جہاں سے وصول کی جائیں سب سے پہلے انہی علاقوں کے غریبوں کا خیال رکھا جائے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان تم نے سنا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہاں کوئی بھی مستحق نہیں ہے, اس لیے تو میں نے تیسرا حصہ مرکز کو بھیج دیا ہے. آج تو مرکز اور صوبوں کی لڑائی پانی پر بھی ہوتی ہے, بلکہ ایک ہی صوبے کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں آپ کو ایسا لگتا ہے آپ دوسرے ملک میں آ گئے ہیں. موٹر وے میں کسی بھی شہر پہ چلے جائیں, جگہ ٹیکس, گنڈا ٹیکس, یہ کوئی عادلانہ ٹیکس تو نہیں ہے, یہ تو جگہ گنڈے ٹیکس ہیں. جس شہر میں داخل ہو جائیں آپ ایسے لگتا ہے آپ نئی دولت اسلامی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں جگہ ٹیکس وصول ہو رہا ہے. اور اس وقت کا حال دیکھیں کہ 1/3 مرکز کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی مستحق نہیں رہا, یا آپ خود ہی اس کا انتظام کر لیں. پھر اگلا سال ہوا 2/3 نصف بھیج دیا کہ یہاں کوئی یمن میں اس کا مستحق نہیں رہا. پھر تیسرا سال آیا 2/3 بھیج دیا. پھر اس کے بعد تیسرا یا چوتھا سال آیا پورے کا پورا بھیج دیا. محصولات کا وہ حصہ, محصولات جس کا وہاں کوئی مستحق نہیں ہے, کہ آپ یہاں کوئی مستحق نہیں ہے, اللہ کے قانون کی برکت سے, آپ جیسے عادل حکمران کی برکت سے اب یہاں کوئی اس کا مستحق نہیں رہا, اس لیے میں مرکز کو بھیج رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گشت مشہور ہے, گشت پر تھے, بچے کے رونے کی آواز آئی, گزر گئے. پھر اسی گھر سے دوبارہ گزر ہوا, پھر بچے کے رونے کی آواز آئی, تیسری مرتبہ گزر ہوا, بچہ چپ ہی نہیں کر رہا. پھر آپ نے دستک دی, بندہ باہر نکلا, پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے مسلسل؟ کہا ماں دودھ نہیں دے رہی. اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ اس کو خوراک پہ لانا چاہ رہی ہے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے.
کیونکہ قانون عمر ہی یہ تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب ماں کا دودھ چھوٹ جاتا تھا خوراک پہ آتا تھا تو اب اس کو خوراک کی ضرورت پڑ گئی تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہوتا تھا, اس کا الاؤنس لگ جاتا تھا. تو عمر فکر میں پڑ گئے, اوہو میری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے کہ ماں وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہیں. جا کے فیصلہ بدل دیا, کہا بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وظیفہ جاری ہے, دودھ نہ چھوڑاؤ. اللہ اکبر. یہاں آپ کے ایک سابق جسٹس رہے ہیں, جسٹس افتخار چیمہ صاحب, جو بعد میں شاید MNA بھی رہے. یہ ان کا اپنا زندگی کا واقعہ, جب وہ کیمبرج میں پڑھتے تھے کہ وہاں ایک عمر رسیدہ انگریز تھا, اس سے ملنے چلے گئے کہ کوئی کام کی بات ملے گی. جب ان کو پتہ چلا یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا یہاں کا جو سوشل بینیفٹ سسٹم ہے نا, سوشل ویلفیئر سسٹم ہے, وہ ہم نے جنرل عمر سے لیا ہے. حضرت عمر کو جنرل عمر کہتے ہیں. کہتے ہیں پارلیمنٹ کی جس کمیٹی نے یہ قانون بنایا تھا میں اس کا چیئرمین تھا, ہم نے یہ جنرل عمر سے لیا ہے. بچوں کو, بے روزگاروں کو, معذوروں کو وظیفہ, چائلڈ الاؤنس. کتنے ممالک کی جہاں چائلڈ الاؤنس دیا جاتا ہے, جاپان تو جولیاں بھر بھر کے دیتا ہے, جتنے بچے پیدا کرو اتنا وظیفہ. کیونکہ پہلے انہوں نے معاشی استحکام کے لیے آبادی گھٹانے کی کوشش کی, جب اللہ نے آبادی کو برباد کر دیا اب معاشی استحکام کے لیے آبادی کو بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی عمر رسیدہ جا کے نوکریاں کریں, نوجوان لڑکیاں گھر پہ رکھ کے بچے پیدا کریں, تربیت کریں, ہم سے پیسے لیں, جولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں, لیکن جاپان کی لڑکی بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر کو کس طرح کاپی کیا گیا پوری دنیا میں. ناروے میں جو سوشل بینیفٹ سسٹم ہے اس کا نام ہی عمر لا ہے, اور جو بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے اس کا نام ہی عمر الاؤنس ہے. لیکن اب اڑتی خبر آئی, مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ اب انہوں نے ان دنوں اس کا نام تبدیل کر دیا. واللہ اعلم, یہ میں نے اڑتی خبر سنی لیکن مجھے تحقیق نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو بڑے عمر تھے, چھوٹے عمر کا حال دیکھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز, اللہ اکبر. اس سے چھوٹے عمر کو تو آپ نے افغانستان میں دیکھ ہی لیا اور آج بھی اس کا نظارہ کر رہے ہیں آپ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیں رحمہ اللہ کو. ان کے دور میں عراق کے گورنر عبدالحمید تھے. انہوں نے مرکز کو خط لکھا کہ محصولات خرچ کرنے کے بعد بچ گئے, اب اس رقم کا کیا کرنا ہے. کہا مقروضوں کو دے دو جو قرض ادا نہیں کر سکتے. کہا یہ کام بھی کر چکا ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے دوسرا خط لکھا کہ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے اخراجات میں یہ پیسہ خرچ کر دو جو پوزیشن پہ نہیں ہے خرچہ کرنے کے. کہا یہ کام بھی کر چکا ہوں. تیسرا خط لکھ دیا کہ جو شوہر حق مہر دینے کی پوزیشن پہ نہیں, یہ نہیں کہ آپ حق مہر دے ہی نہ, خوش نہ ہو جائیں. بیت المال یہاں کا آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے, یہاں کا بیت المال تو ہے ہی نہیں, بیت الحرام ہے. یہاں بیت المال کا پیسہ MNAs اور MPAs کو خریدنے کے لیے لگتا ہے, کیونکہ جیسا پیسہ ویسا اس کا مصرف ہوتا. لا الہ الا اللہ. کہاں جن شوہروں نے اپنی بیویوں کے حق مہر ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے, ان پیسوں سے ان کے حق مہر ادا کر دو. کہ یہ کام بھی کر چکا ہوں. اب چوتھا خط لکھا, کہا مملکت میں عراق میں جو زمینیں قابل کاشت ہیں لیکن ویران پڑی ہوئی ہیں ان کی حد بندی کراؤ اور قرضے کے طور پر زراعت کے لیے لوگوں کو دے دو. لا الہ الا اللہ. صرف قانون کا عادلانہ ہونا کافی نہیں, حکمران عادل ہو. صرف حکمران کا عادل ہونا کافی نہیں, قانون عادلانہ ہو. اگر قانون عادلانہ نہیں, حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے بلکہ عمر بن خطاب آ جائے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. حکمران کا بھی عادل ہونا ضروری اور قانون کا بھی عادل ہونا, عادلانہ ہونا ضروری. ظالمانہ قانون میں عادل حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو آئے روز بہت سے اچھے ساتھیوں کو مشاہدے ہوتے رہتے ہیں, وہ بیچارے کوڑتے رہتے ہیں کہ کیا کریں. کیا صدر مملکت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شکر کریں
قوم لوط کا عذاب نہیں آیا، قوم شعیب کا عذاب نہیں آیا، قوم عاد و سمود کا عذاب ہم پر نہیں آیا. شکر کریں. ہماری قسمت، ہماری نیت کیسی، ہماری محنت کیسی، ہماری تربیت کیسی، ہمارے کام کیسے ہیں. قانون بھی عادلانہ، حکمران بھی عادل ہو تب کام بنتا ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں. حکمران عادل ہو، قانون میں عدل نہ ہو، کام نہیں بنے گا. قانون میں عدل ہو، حکمران عادل نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں بنے گا. ہمارے جو ٹیکس کے قوانین ہیں، کیا یہ عادلانہ ہے؟ انتہائی سری ظالمانہ ہے، جس میں ایک پیدل، ایک سائیکل سوار اور ایک گاڑی میں سوار دونوں برابر ہیں. نہیں جی اس کا نام یہ، آپ اس کا جو مرضی نام رکھیں، وہ تو ہے ہی ٹیکس، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اس میں ایک ہی میزان میں، ایک ہی لاٹھی سے سب بیک وقت ایک جیسے ہانکے جا رہے ہیں. یہ کوئی نظام ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور قانون پہ آپ تنقید کرو پھر بھی ہم ٹھنڈے پیٹوں سن لیتے ہیں، اور قانون کی ذمہ داری نبھانے یا نہ نبھانے والے حکمران پہ تنقید کرو تو پھر اس کے جیالے، اس کے متوالے، اس کے متبعین، اس کی امتی سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کسی پارٹی کے کارکن نہیں ہیں، ہم ہر پارٹی کے امتی ہیں. امتی ہم نے اپنی پارٹی کی قیادت کو، لیڈرز کو معصوم بنا کے رکھا ہوا ہے. ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ان سے بڑا فرشتہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. کون سا حکمران ہے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک جس نے سودی معاہدات نہ کیے ہوں، جس نے 1935 ایکٹ کی روشنی میں کام نہ کیے ہوں، ایک بتا دیں. آپ کہیں گے تبدیلی آئے گی. تبدیلیاں ایسی نہیں آتی. یہ جو برکتیں آپ سن رہے ہیں، اس دور میں قانون میں بھی عدل تھا، حکمران کی ذات و صفات میں بھی عدل تھا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات جاری ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.